اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی واجب التکریم صدر محفل جناب پیر فاروق احمد صاحب میروی، سجادہ نشین آستان عالیہ میرا شریف، انتہائی واجب التکریم میرے انتہائی مہربان بھائی جناب ڈاکٹر محمد ارشد نقیبی صاحب، واجب التکریم جناب عزت مآب صاحبزادہ جنید امین صاحب زیب آستان عالیہ مانکی شریف، انتہائی واجب التکریم حضرت قبلہ مولی جی صاحب کے نور نظر جناب شیر آغا صاحب مدظل عالی، انتہائی واجب التکریم مشائخ اور خانوادہ میرا شریف کے صاحبزادگان اور دربار حضرت خواجہ احمد میروی پر آنے والے عقیدت مندوں، آج مجھ سے پہلے بہت خوبصورتی کے ساتھ گفتگو فرمائی آستان عالیہ معظم آباد شریف کے سجادہ نشین جناب معظم الحق صاحب نے، اور ان کی گفتگو اتنی جامع تھی کہ اس کے بعد بات کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن میں بھی اپنی حاضری لگوانے کے لیے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ میری معروضات سنیے گا۔ میں کوئی واعظ یا خطیب ہوں نہیں، نہ ہی میرے پاس خوبصورت جملے ہیں، نہ میرے پاس اچھے الفاظ ہیں کہ میں ان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ چند خشک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ان کو پلے باندھ لیا تو مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کچھ لے کر ہی جائیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مائدہ کی آیت، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور ایک جملے کی 3 بار تکرار فرمائی، ایک لفظ کی، اور ایک لفظ کی 2 بار تکرار فرمائی۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات،
ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ میرا عنوان اور میرا ٹاپک آج صرف ان جملوں کی تھوڑی سی وضاحت پیش کرنی ہے اور اپنی گزارشات پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی کی بات کی گئی اور اصطلاح تصوف میں تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر اور پرہیزگاری کا۔ سادہ سے الفاظ میں بات کروں، تقوی کیا ہے؟ بعض چیزوں سے پرہیز کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ اب صوفیوں کے نزدیک یہ جو ڈر والی بات ہے نا، یہ فقہا کے ذمے کی کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائیں، اور نبی پاک کی جو شان قرآن نے نذیر میں بیان فرمائی، نذیر کی حیثیت سے اس کے مظہر بنے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کریں۔ اور صوفیاء نے اپنے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی وہ یہ کہ اللہ کی محبت کا درس بانٹیں اور لوگوں کو ترغیب دیں، اور وہ ترغیب کس چیز کی ہو؟ اور وہ ترغیب ہو اللہ کے قریب آنے کی۔ اب آپ میں تھوڑا سا فرق اور واضح کر دوں کہ جب فقیہ بات کرے گا تو وہ آپ کو جہاں ڈر سنائے گا، دوزخ کے عذاب کی بات کرے گا، اللہ کے اس عذاب کی بات کرے گا جو بڑا شدید بھی ہے، محیط بھی ہے، اس عذاب کی بات کرے گا، اس پکڑ کی بات کرے گا جس کو رب نے کہا ان بطش ربک لشدید۔ اب یہ باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جنت کی بات بھی کرتا ہے، وہ اجر و ثواب کی بات بھی کرتا ہے، اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے جو درس دیتا ہے وہ درس یہ ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو ثمر ملے گا، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر چلو گے تو دوزخ، عذاب الہی اور اس طرح کی سختیوں اور مصیبتوں کو تمہیں پھر جھیلنا ہوگا۔ یہاں پہ اب ذرا صوفی کے انداز کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بات تھوڑی سی اور ہے۔ وہاں پہ ڈر وہ بھی سناتا ہے، لیکن اس کا ڈر سنانا تھوڑا سا مختلف ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اور کیسے ڈرو؟ ڈر کے بھاگو نہیں، ڈر کے دور نہ ہو، بلکہ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ جواد، وہ غفار، وہ ستار اس شان کا مالک ہے کہ جو اس سے جتنا ڈرتا ہے اسے اتنا اپنی دامن رحمت میں چھپا لیتا۔ اب مجھے سمجھ آئی یہ بات، اور میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں یہ بات کہ رب نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ 70 ماں سے زیادہ محبت کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ ماں مارے بھی تو مارنے کے بعد بچہ ماں سے بھاگتا نہیں، بلکہ پھر آ کر اسی ماں سے لپٹتا ہے۔ اب اس کو 70 گنا نہیں، 70,000 گنا نہیں، 70 لاکھ گنا سے بھی آگے چلے جاؤ تو دیکھو جو رب سے ڈرتا ہے وہ رب سے بھاگتا نہیں، بلکہ وہ رب کے دامن میں رحمت میں پناہ لینے کے لیے بےتاب ہو کر بھاگتا ہے اسی کی جانب۔ اب یہاں پہ میں ایک بات، شعر کی خوبی ہے
جو لوگ شعر و سخن سے رغبت رکھتے ہیں نا وہ جانتے ہیں شعر کی خوبی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف لے جاؤ تو حمد بن جاتا ہے، مصطفیٰ کی طرف لے جاؤ تو نعت بن جاتا ہے، اور اگر محبوب کی طرف لے جاؤ تو غزل بن جاتا ہے۔ آؤ ایک نعت کے شعر کو میں اپنے کریم رب کی طرف لے جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اب یہ جو شفقت ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ جو کریمی ہے، اس میں جس کے دل میں اس کا ڈر پیدا ہوا، اب وہ کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب ہوا، اور قریب کیسے ہوا؟ اس نے ایمان کا شرف پایا۔ سمت اذا متقوا، جب وہ ڈرا رب سے، وآمنوا، بھاگا نہیں بلکہ توق کے غلامی اور بندگی اپنے گلے میں ڈال کر اس کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے اس کی بارگاہ عزتی میں اپنی ذات کو فنا ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ اب پہلا قدم کیا تھا کہ اس مقام سے آگے بڑھنے کے لیے تمہیں چاہیے کیا؟ تمہیں میرے احکامات کی پیروی کرنی ہوگی۔ اور فرمایا پھر اس نے کیا کیا؟ میری پیروی کی، یہ کہتے ہوئے سمینا واطعنا، سن لی تیری بات اور مان لی تیری بات۔ اب جب مان کر اور سن کر آگے بڑھا تو پہلا مقام آیا، اذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایمان۔ اب اس ایمان کی دو جہتیں، جناب شیخ کلیم اللہ جہان آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی، بات کی ہے صوفیاء نے کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، ایک معنی میں ہے دونوں۔ ایمان اسلام ہے اور اسلام ایمان ہے۔ اگر جو بندہ فرق کرتا ہے نا تو وہ فرق کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایمان کیا ہے۔ اب یہاں پہ پھر میں علماء سے تھوڑی سی معذرت کر کے ایک بات کروں گا کہ آج تک جو بات ہمیں علماء نے سکھائی اور بتائی وہ کیا تھی؟ وہ تھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ مولانا ناراض نہ ہونا، ہم اس بات کو ذرا دوسرے رنگ میں دیکھتے ہیں۔ مجھے میرے شیخ نے جو سبق پڑھایا وہ کہا بیٹا تصدیق بالقلب کے بعد جو بات زبان پر آئے وہ بات سچی ہوتی ہے، دل پہلے تسلیم کرے۔ کہا تصدیق بالقلب اول، اقرار باللسان آخر، بعد میں اظہار کرے پہلے یقین کر لے۔ اب جب اس حالت میں یقین کیا تو پھر ارشاد فرمایا ثم تقوا آمن۔ اب ایمان تو لا چکا تھا، تقوی تو اختیار کر لیا تھا۔ اب سمجھ میں آنے والی بات تھوڑی سی مشکل لگتی ہے نا کہ جب تقوی کی بات ہو چکی، ایمان کی بات ہو چکی، پھر کس معنی میں کہا گیا ثم تقوا؟ اب وہ تقوی کیا تھا؟ پہلا تقوی یہ تھا کہ شرک سے اجتناب، اور جب اس منزل تک پہنچ چکا اور آگے بڑھا، صاحب تمکین ہوتے ہوئے آگے بڑھا، تو دوسری منزل کیا تھی؟ کہا اب جتنی بھی مشتبہات ہیں نا ان کو ترک کرو گے تو متقی کہلاؤ گے۔ پہلے گناہوں کا ترک کرنا تھا، پہلے منکرات کا ترک کرنا تھا، وہ منزل تم نے پالی، اب آگے بڑھو، اور جب آگے بڑھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہیں مشتبہات کو بھی چھوڑنا ہوگا، پھر تمہیں مکروہات کو بھی چھوڑنا ہوگا، پھر تمہیں ہر جگہ استحباب کو تلاش کر کے اسے پانا ہوگا۔ اب یہ وہ کیفیت ہے
تقوی کی، جس کے بعد ایمان کی دوسری منزل آئی۔ اور وہ منزل کیا تھی؟ اس کو میرے شیخ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا اس ایمان کا معنی ہے فروتنی اور انقیاد۔ اب فروتنی کیا ہے؟ فروتنی ہے عجز اور انکساری کی حد، عجز عاجزی اور انکساری کی حد۔ اور انقیاد کیا ہے؟ فرما برداری اور اطاعت۔ اب میرے شیخ نے دو لفظوں میں تشریح کر لی، کہا کیا؟ کہا عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا نام وہ ایمان ہے جس ایمان کا قرآن میں یہاں تذکرہ ہو۔ یہ نہیں کہ میں نے 2 نفل پڑھ لیے تو جبہ پہن کے آگے بڑھا، مجھ جیسا کوئی نیک نہیں۔ میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں نعرے لگاتا پھر رہا ہوں کہ میں ہمہ وقت باوضو رہتا ہوں۔ نہ یاد رکھو، نماز کون سی نماز ہے؟ نماز وہ ہے جس میں شیخ کہتا ہے غیبت بھی ہو، ظہوری بھی، حضوری بھی ہو۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت ہے وارفتگی کا عالم، خود فراموشی کا عالم، اپنے آپ کو بھول جانے کا عالم۔ اب اطاعت کرو تو اس انداز میں کرو کہ رب کو ہر جگہ پر اس حال میں موجود جانو کہ ہر جگہ اس کی بادشاہی اور سلطنت ہے، اور میں اس کے آگے سرو سجود ہوں۔ میرے پہنچ کر بھی سجدہ کرتا ہوں، گڑی پہنچ کر بھی سجدہ کرتا ہوں، توسے پہنچ کر بھی سجدہ کرتا ہوں، مانکی پہنچ کر بھی سجدہ کرتا ہوں۔ جس جگہ جاتا ہوں جگہ بدلتی ہیں، مقام بدلتے ہیں، پر سجدہ صرف اسی ذات کے آگے ہوتا ہے جس کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اب اس میں جب اس مقام پر پہنچا تو پھر کیفیت، قرآن کہتا ہے ابھی ایک منزل اور بھی ہے، اور وہ منزل کون سی ہے؟ ثم اتقوا احسنوا، ثم اتقوا احسنوا۔ پھر اس نے تقوی کا وہ مقام پا لیا کہ وہ مقام احسان پر آ کر فائز ہوا۔ اور مقام احسان کیا ہے؟ مقام احسان میں بڑے مختصر، مجھے پتہ ہے بڑی دیر ہو گئی ہے، میں بات کو بہت اختصار کے ساتھ کروں گا۔ مقام احسان کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ احسان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تو بندگی اور عبادت کرے تو اسے دور نہ جانے، بلکہ تو اس کے جلووں سے اپنے دل کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہے۔ کأنک تراہ۔ اور پھر اگر یہ نہیں کر سکتا تو مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، واپس نہ لوٹ جانا، بلکہ وہ مہربان کہتا ہے اگر اس منزل پر فائز ہونے کی سکت نہیں رکھتے تو یہ تو جان لو نا، یہ سمجھ کر عبادت کرو کہ جس کے آگے سر کو جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن رہا ہے۔ اب آئیے، یہ مقام میں نے جو بیان کیے 3، اگر میں اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کروں تو پہلا ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ شریعت۔ اور دوسرا مقام جہاں مشتبہات کا ترک ہے، جہاں مکروہات کا ترک ہے، جہاں استحباب کی تلاش ہے، وہ کیا ہوا؟ وہ مقام ہوا مقام طریقت۔ اور تیسرا مقام کون سا ہے؟ ثم اتقوا احسنوا۔ یہ مقام کیا ہے؟ یہ مقام ہے در حقیقت معرفت کا مقام، اور معرفت کا مقام وہ مقام ہے جس پر سالک جب پہنچتا ہے تو اس کے آگے سے حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ اب آئیے، آپ کہیں گے یہ بات کر دی، کوئی دلیل لاؤ۔ آؤ میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ طبرانی کی حدیث،
حضرت انس بن مالک راوی فرماتے کہ مدینے کا ایک شہری حارث میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے نبی نے اس سے کہا حارث تم نے صبح کیسے کی؟ صبح کیسے کی؟ فرمایا یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ، ایمان کی تکمیل کے ساتھ صبح کی۔ اب یہ بات کافی تھی، صحابی کہے اور نبی بات کو نہ سمجھے یہ تو نہیں ہو سکتا نا، بات تو کافی تھی، سمجھ میں آنے والی تھی۔ اللہ کے رسول کا صحابی کہتا ہے ایمان کی تکمیل کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ اٹھا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتا ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب ذرا سنیں اور پھر اللہ اکبر، مجھ سے کئی چیزیں گم جاتی گئی، میں وہ حدیث کا متن بیان کرنا چاہتا تھا لیکن مجھ سے وہ کہیں نکل گئی ہے۔ نبی پاک نے جب کہا تو کہا یا رسول اللہ اس ایمان کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں رغبت نہیں رہی۔ پہلی نشانی کیا؟ دنیا میں رغبت نہیں رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ آرام سے سونے سے بیداری کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ اور محدثین کہتے ہیں پیاسے سے مراد کیا ہے کہ وہ جو رات کے نظارے تھے نا، محبوب کے ساتھ وصال کے لمحات تھے، ان کی پیاس مجھے دن بھر پیاسا رکھتی ہے کہ کب رات ہو اور میں وہ مزے دوبارہ لوٹوں، کب رات ہو اور وہ میں مزے دوبارہ لوٹوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اب ایسا مقام آ گیا ہے، ایسا مقام آ گیا ہے کہ کھڑا تو آپ کے قدموں میں ہوں لیکن عرش کو بے حجاب دیکھ رہا ہوں، عرش کو بے حجاب دیکھ رہا ہوں، اور صرف عرش کو نہیں دیکھ رہا بلکہ جنت میں جنتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتا دیکھ رہا ہوں، اور صرف جنت کا نظارہ نہیں کر رہا بلکہ یا رسول اللہ دوزخیوں کو دوزخ میں ایک دوسرے کے اوپر گرتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ جملے کہے، اگر ہم کوئی بات کریں نا تو بعض ہمارے دوست کہتے ہیں یہ نبی کیا معجزہ ہے۔ یار لوگوں جو نبی کا ہو جاتا ہے نا تو جو معجزے نبی کو عطا ہوتے ہیں وہ کرامتیں بن کر اس ولی کی جھولی میں آ جایا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا ذرا غور کریں نا، ایک دوسری حدیث کہ نبی پاک نماز پڑھاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ فرمایا جنت میں بڑے خوبصورت گوشے تھے انگور کے، دل چاہتا تھا لے آؤں تمہارے لیے، پھر رک گیا، پھر دل چاہا پھر رک گیا۔ اب کیا تھا؟ مجھے کہنے دو کہ امام ایسا، مقتدی ایسا، پیشوا ایسا، رہنما ایسا جس کے ہاتھ جنت کے خوشوں تک اس دنیا میں پہنچے، جب وہ غلامی پہ نوازنے پہ آئے تو غلام کو بھی یہ شرف دے دیتا ہے کہ وہ جنت کی چاہے جنت کی سیر کرے، دوزخ کی چاہے دوزخ کی سیر کرے، اور چاہے تو عرش کے نظارے کر لے۔ میرے نبی نے یہ بات سننے کے بعد کیا جملہ کہا؟ میرے نبی نے جملہ کہا، فرمایا تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، اب چمٹ جا اس سے، اب یہ دولت تجھ سے چھوٹے نہیں، چمٹ جا۔ اب اس کا صلہ کیا ہے؟ ان مقامات کی بات کے بعد اس کا صلہ کیا ہے؟
صلہ یہ ہے، رب کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اب جو اس مقام پر آتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ میرا شریف، زندہ باد، آستانہ عالیہ گڑھی شریف، زندہ باد۔ اب ہوتا کیا ہے؟ حدیث قدسی نبی پاک صاحب الاولیاء کا فرمان ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ اب جب یہ منزل آ گئی نا کہ کوئی محبوب بن گیا اللہ الصمد کا، اب وہ منزل میں بیٹھے ہوئے متمکن یہ سامنے موجود ہے، اور ان کی جو انکساری کا عالم بھی بتا دوں، سچی بات یہ ہے کہ فروتنی کا عالم یہ کہ اپنے وقت کا ولیوں کا امام، بہت بڑی ہستی حضرت قبلہ فقیر عبداللہ صاحب، یہاں پہ ایک چھپر ہوتا تھا پرانا، مجھے خود اس پیر بھائی نے کھڑپا میں یہ بات بتائی، کہنے لگے میں چھوٹا سا تھا تو اپنی والدہ اور خالائیں اور باقی لوگ تھے خواتین، ان کے ساتھ گئے دربار شریف میں، تو حضرت صاحب چھپر کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، چھپر کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو ہمیں اپنی وہ جو خواتین تھیں انہوں نے کہا جاؤ جا کے پیروں کو ملاؤ، جاؤ اور جا کے پیروں کو ملاؤ۔ حضرت نے یہ جملے سنے اور فرمایا مائیو پیروں اندر لیٹے نے، اسی تے فقیر ابو تے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہے فروتنی، یہ ہے جو انکساری۔ لیکن اس کا مقام کیا ہے؟ جب انہیں محبت کا شرف ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اگلے جملے ذرا سننا، اور میں انہی جملوں پر بات کروں گا، اس لیے کہ حدیث قدسی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، لیکن ان جملوں میں جو لذت ہے، جو چاشنی ہے، وہ اپنی ہے۔ شیخ الحدیث آپ کی نظر کرتا ہوں، سنیے، فرمایا فَبِي يَسْمَعُ، وہ پھر اپنے کانوں سے نہیں سنتا، مجھ سے سنتا ہے۔ سنو، پھر وہ کانوں سے، لوگ کہتے ہیں نا دل کے کان اور سر کے کان، نہ دل کے کان کی سکت ہے نہ سر کے کان کی سکت ہے۔ ولی اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان وہ ولی کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ کان اس ذات الہی کے ہوتے ہیں جن سے وہ بندہ سن رہا ہوتا ہے۔ فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ، اور وہ دیکھتا بھی مجھ سے ہے، وہ دیکھتا بھی مجھ سے ہے۔ اور پھر اگلی بات جو کی وَيَبْطِشُ وَبِي يَبْطِشُ، وہ مجھ سے چلتا ہے، وَبِي يَنطِقُ، پھر بات اس کی نہیں ہوتی، منہ اس کا ہوتا ہے، بولتا میں ہوں۔ یہی وہ مقام تھا نا جب وارفتگی کے عالم میں روم کا مولانا بول اٹھا، فرمایا گفتہ اللہ بوت، یہ اس نے کوئی غلو کرتے ہوئے عقیدت میں نہیں کی بات، بلکہ مولا روم کے سامنے قول خدا موجود تھا۔ وہ کیا تھا؟ وَبِي يَنطِقُ، وہ بولتا بھی مجھ سے ہے، وَبِي يَمْشِي، اور چلتا بھی مجھ سے ہے۔ اچھا اب یہ بات ذرا غور کیجئے، یہ قرب کی منزل ہے، اور یہ کس کو ملتی ہے؟ جو محبوب الہی بن جاتا ہے، جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب ذرا آگے دیکھیے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب
پھر اس بندے کی آنکھیں عام آنکھیں نہیں رہتی، کان بھی عام کان جیسے نہیں رہتے، پھر کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں وہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں جو کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اب غور فرمائیے، اب اس جملے پر غور کیجئے گا، اب غور فرمائیے کہ اللہ کسی کا ہاتھ بن جائے، میرے جملے پر فاروق بھائی میرا جملہ سنیے، توجہ دیجیے، اللہ جب کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، تو بندہ جس کا ہاتھ اللہ بن جائے وہ ہاتھ کبھی مرتا ہے؟ وہ کان کبھی مرتا ہے؟ وہ ہاتھ کبھی مرتا ہے؟ وہ زبان کبھی مرتی ہے؟ وہ آنکھ کبھی مرتی ہے؟ اگر مرتی نہیں زندہ ہے نا، اور واللہ زندہ ہے، تو جیسا اس جہان میں دیکھتا تھا ایسا قبر میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر ہاتھ زندہ ہے نا، ہاتھ زندہ ہے، تو جس طریقے سے اس دنیا میں میرا ہاتھ پکڑ کر دستگیری کا وعدہ کیا تھا، مجھے اللہ کی قسم ہے قبر میں بھی وہ ہاتھ میری اسی طرح دستگیری کرتا ہے۔ اور اگر وہ زبان نہیں مرتی، مر سکتی ہے؟ نہیں مر سکتی۔ وَبِيَنْزِ کو جب کہہ دیا گیا تو وہ زبان مر سکتی ہے؟ نہیں مر سکتی۔ مجھے کہنے دو، اور خدا کی قسم واللہ باللہ ثم اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ میرا شیخ جو اس دنیا میں نہیں تھا، مجھے اس نے میری پیٹھ پہ تھپڑ مار کے کہا بے وقوف کیا کرتے ہو، مت کرو ایسا۔ خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ اب وہ کیا تھا؟ وہ میری دستگیری تھی، میری رہنمائی تھی۔ وہ پھر ہاتھ دستگیری کرتا ہے، اور پھر قریب سے پکارو یا دور سے پکارو، وہ تیری ہر پکار پر پہنچتا ہے، اس لیے کہ چلنے کے لیے اسے دنیا کی ٹانگیں اور پاؤں نہیں چاہیے، وہ اس قوت کے ساتھ چلتا ہے جس قوت کا اعلان خدا پاک کر چکا ہے۔ اچھا، اب بات ذرا اور آ گئی۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ سانسیں ختم ہو جائیں، سانسیں ٹوٹ جائیں، لفظ بند ہو جائے تو مر جاتا ہے بندہ۔ اب اگر اس بات کو ہم یقین مان لیں تو نبضیں تو شہید کی بھی ٹوٹتی ہیں یا نہیں ٹوٹتی؟ سانسیں شہید کی بھی ٹوٹ جاتی ہیں یا نہیں ٹوٹ جاتی ہیں؟ بدن تو اس کا بھی مردہ ہو جاتا ہے، پر اللہ کہتا ہے جس حیاتی سے میں ابھی اسے نواز رہا ہوں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ گویا مجھے کہنے دیجئے کہ محسنین کو وہ حیات ابدی و جاویدانی ملتی ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ اور شرح قائد نصفی کو اٹھا کر دیکھ لو، کرامات اولیاء کے حق ہونے پر جو فتویٰ اہل کلام نے پیش کیا وہ کیا ہے؟ وہ جہاں چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے چلا جائے۔ روحانی طور پر جائے تو جا سکتا ہے، بالجسد جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس کے آگے کوئی قید نہیں رہتی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے۔ اب بات جو آخری کرنے لگا ہوں اس کو آپ ذرا غور کیجئے گا، اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بڑی ہی واضح بات ہے، یہ جو درجات میں نے بیان کیے ہیں نا، اس کے بارے میں صوفیاء نے 3 درجے بیان کیے۔ سمت تقوی آمنو میں پہلا درجہ ہے توبہ کا۔ پہلا درجہ کیا ہے؟
توبہ، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ انابت کا۔ توبہ بھی رجوع اللہ ہے اور انابت بھی رجوع اللہ ہے۔ رجوع اللہ کا معنی اللہ کی طرف پھرنا، اللہ کی طرف لوٹ کے آنا۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ انابت میں اور توبہ میں فرق یہ ہے کہ دل اللہ کی جانب جڑتا تو ہے لیکن دنیا کی بے رغبتی نہیں ہوتی، دنیا کی طرف بھی لوٹ کے بار بار آتا ہے۔ کبھی توبہ قائم رہتی ہے، کبھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن مقام انابت کیا ہے؟ مقام انابت یہ ہے کہ وہ پکا اس در کا ہو جاتا ہے، جہاں لوٹ کر آیا وہاں سے وہ واپس پھر نہیں لوٹتا۔ اب یہ وہ محبوبان خدا ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ایسے جا چکے ہیں کہ ان کے وہاں سے لوٹ کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے حکم الہی کیا ہے؟ واتبع سبیل من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی۔ اور یہ بات کرنے کے بعد کہا کہ جب میرے پاس آؤ گے نا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے میری بات مانی ہے یا نہیں مانی۔ تم کیا کرتے رہے میں بتاؤں گا تمہیں، تم کیا کرتے رہے۔ حکم کیا ہے؟ ان کے راستے کا اتباع کر لو، ان کی روش کو اپنا لو، ان کی چال کو اپنا لو، ان کی ڈھال کو اپنا لو، ان کے اعمال کو اپنا لو، اور ان کا حسین ترین عمل پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو اور اپنے آپ کو ہر ایک سے کم تر سمجھو۔ جس دن تم نے اپنی ذات کو کم تر اور دوسروں کو بہتر مان لیا نا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر تم احمد کے سچے غلام بن جاؤ گے، اور جس دن اس کے سچے غلام بن گئے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے انشاءاللہ العزیز امان دلوا دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔